وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر لانس ڈوم کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں لانس ڈوم کے کردار کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ملاقات میں سرمایہ کاری، تعلیم اور ترقیاتی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر نے سندھ حکومت کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اجرک سندھی ٹوپی اور شیلڈ کا تحفہ پیش کیا۔ پاسپورٹ کے اجراء کے لیے سندھ اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان یک زبان۔ صوبائی وزیر مکیش کمار کا کہنا ہے کہ ارکان اسمبلی کے اہل خانہ کے لیے سرکاری پاسپورٹ سے متعلق قرارداد پر عمل نہیں ہوا۔ وفاقی حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ سپیکر اویس قادر شاہ نے کہا، معاملے پر یقین دہانی کرائی گئی تھی، امید ہے جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امریکی صدر کی میں نہیں مانوں گا کی رٹ ایران کی تجاویز کو کچرا قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں بولے، ایرانی جواب پڑھنے کے قابل بھی نہیں تھا، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، جنگ بندی صرف لائف سپورٹ پر چل رہی ہے، اس کی حالت ایسے مریض جیسی ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کہے کہ اس کے زندہ بچنے کے امکانات صرف 1% ہیں۔ ایران امریکہ سے اتفاق کرتا ہے مگر پھر موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ختم جوہری ہتھیار نہ بنانے کا ذکر نہیں کیا۔ جنرلز میرے فیصلے کے منتظر ہیں، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ٹرمپ کی پروجیکٹ فریڈم کو وسیع پیمانے پر بحال کرنے کی دھمکی، کہا ایران یقینی طور پر ہتھیار ڈال دے گا، معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے ایٹمی فضلے کو نکالنے کے لیے امریکی ضرورت کا اقرار کیا۔ صرف چین اور امریکہ نیوکلیئر ٹیسٹ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف کردوں کو اسلحہ دینے کا اعتراف، کہا کردوں نے ہمیں مایوس کیا، ہم نے ہتھیار دیے لیکن انہوں نے اپنے لیے رکھ لیے، ایران پر مکمل فتح حاصل کریں گے۔ ایران کے ساتھ سابق صدر اوباما کی ڈیل بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ چین کے صدر آبنائے ہرمز مسئلے کے حل میں مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ چین آبنائے ہرمز کے بحران کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ چینی صدر سے ایران، تائیوان اور روس کے حوالے سے بات چیت کروں گا۔ ایرانی صدر کے ساتھ تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر بات کروں گا۔ یوکرین نے حال ہی میں 25,000 سے زیادہ فوجیوں کو کھو دیا، اسے اب رکنا چاہیے۔ آبنائے ہرمز کو کیسے کھولیں، امریکہ اور برطانیہ کے درمیان اہم مشاورت۔ مارکو روبیو اور ایوٹ کوپر نے بحری راستوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز کے تحفظ سے متعلق 40 ممالک کے وزرائے دفاع کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ برطانیہ اور فرانس اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ اتحادی ممالک ممکنہ بحری دفاعی مشن کے لیے عسکری تعاون پر غور کریں گے۔ ہماری افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے، باکر کالیباف کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں جتنی دیر کریں گے امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے۔ ایران جنگ اور بحری قزاقی کے خاتمے، ایرانی اثاثوں کی بحالی اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کے قیام جیسے جائز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو پھر بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ سفارتکاری اور مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ تہران قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی راستہ اختیار کرنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ ٹرمپ کے ایکشن کا عالمی مارکیٹ میں ری ایکشن، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل سے بڑھ گئی، WTI کی قیمت $100 فی بیرل کے قریب۔ امریکہ میں ٹرمپ پر پریشر، امریکی صدر نے ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر وفاقی پیٹرول ٹیکس معطل کرنے کا اعلان کر دیا، کانگریس نے منظوری لینا ہوگی۔ جو کام اپوزیشن نہ کر سکی وہ بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست نے کر ڈالا۔ برطانوی وزیر اعظم سے ان کے اپنوں نے ہی استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ لیبر پارٹی کے 80 ارکان کے اسٹورمر کے خلاف ہو گئے۔
برطانوی وزیر اعظم کے آج کابینہ اجلاس میں مستعفی ہونے کا امکان، کابینہ میں شامل 3 ممبران عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق مزید حکومتی وزراء کے استعفے متوقع ہیں۔ برطانوی وزیر داخلہ سمیت اہم کابینہ اراکین کا بھی کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ سٹارمر آگاہ کریں کب عہدہ چھوڑیں گے۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا وزیر اعظم مستعفی ہونے کی ٹائم لائن دیں۔ بڑے چیلنجز پر 2 بڑے بل بیٹھے، صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات اور پاکستان کی ثالثی پر تفصیلی بات چیت۔ افغانستان سے متعلق امور اور خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مارکہ حق کے شہداء اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین۔ قومی دفاع پر غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت نے کہا کہ مشکل جغرافیائی اور علاقائی صورتحال کا سامنا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی سے سپلائی چین متاثر ہے، عوام کو پھر بھی زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ صدر مملکت کا مہنگائی کے دباؤ میں کمی، اشیاء ضروریہ کی دستیابی کا حکم، عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ بھی ہمراہ۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی محاذ پر تیزی، اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کی تعریف۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی بھی بات چیت کا حصہ رہی۔ اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں میں اہم کردار کو اجاگر کیا۔ سفارتی کوششوں سے خطے میں امن کی امید کا اظہار، کہا پاکستان کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مثبت کردار جاری ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان اب بھی باضابطہ ثالث ہے۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے چینی صدر شی جن پنگ کے 4 نکاتی منصوبے کی حمایت کر دی۔ الجزیرہ کے مطابق چین میں ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا کہ تہران خطے میں امن اور استحکام کے لیے اس منصوبے کی حمایت کرتا ہے۔ آئندہ بجٹ کیسے بنانا ہے، نئے وفاقی بجٹ پر مشاورت کے لیے IMF کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ باضابطہ مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ IMF وفد کے ساتھ نئے بجٹ کے لیے ٹیکس اور دیگر معاشی اہداف پر بات چیت ہوگی۔ نون لیگ کے سینیٹر ناصر بٹ وفاقی وزیر حنیف عباسی کے خلاف سرگرم۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں یوٹیوبر کے داخلے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ حنیف عباسی کے خلاف ویڈیو میں ناصر بٹ کی گاڑی استعمال ہونے کا انکشاف۔ بلیک لینڈ کروزر نان کسٹم پیڈ نمبر پلیٹ بھی جعلی۔ یوٹیوبر شیرو ظفر گاڑی میں سوار پارلیمنٹ کے گیٹ پر پہنچا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے گاڑی پہچانتے ہوئے بغیر چیکنگ اندر جانے دیا۔ یوٹیوبر 7 منٹ تک پارلیمنٹ کے احاطے میں ویڈیو بناتا رہا۔ سینیٹر ناصر بٹ قائمہ کمیٹی برائے ریلوے کے اجلاس میں بھی حنیف عباسی پر تنقید کرتے رہے۔